پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش ازا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، بات ہماری چل رہی ہے قربانی پر، اسلام اور قربانی اہل بیت۔ آگے بڑھائیں گے آج اور موضوع کو، لیکن وہی جو روزانہ کی ایک گزارش ہے کہ ہمارے الغازی اسکاؤٹس کے بچے ہوں یا ٹریفک پولیس والے ہوں یا سپاہی ہوں، پولیس کے رینجرز کے سپاہی، چاہے یہاں کی انتظامیہ، سب جب تک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ نہیں چلیں گے، انتظامی امور کی بات کر رہا ہوں کہ اس انتظامی امور میں جب تک ہم ساتھ نہیں چلیں گے، انشاءاللہ اس وقت تک کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ بالکل کوئی پریشانی ہمیں پیش نہیں آئے گی، وہ خدا نے چاہا ہر مرحلے سے نکل جائیں گے، مگر تعاون ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھیے، ایک دوسرے کے ساتھ انتظامی امور میں تعاون کیجیے۔ سب ہمارے لیے کھڑے ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، یہ بھی اہل و عیال والے ہیں، سب کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی میری اور آپ کی، صحیح ہے نا ایسا؟ لہٰذا سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ سب فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، آپ کے آگے کھڑے ہیں وہاں، لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ مہذب قوم کی یہی علامت ہوتی ہے، نظم و ضبط کے ساتھ بڑے سے بڑے مرحلے کو طے کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے جو امتحان رکھا ہے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ثابت قدم ہے، 1400 سال سے کھڑے ہیں میدان میں، کھڑے رہیں گے، ڈٹے ہیں، ڈٹے رہیں گے۔ پتہ نہیں کتنی ہوائیں آئیں، کتنی آندھیاں، کتنے طوفان آئے، چلے گئے، ہم اپنی جگہ باقی ہیں، خدا کا شکر ہے۔ کوئی چیز ہمیں یا ہماری عزاداری کو نہ ڈسٹرب کر سکی ہے، نہ کر سکے گی، نہ ماضی میں، نہ آج، اور نہ ہی انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں، کیونکہ اس کا رکھوالا کوئی اور ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ جن کا وعدہ ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ بس جس طرح سے قرآن کی کوئی مثل نہیں لا سکتا۔ یہ تشبیہات جو استعمال ہوئی ہیں قرآن مجید میں، چاہے ایک دوسرے کے پشتیبان بن جائیں، مگر یہ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید کی مثال کتنی کوشش کر لیں۔ اب آج اور ایک پہلو آپ کے سامنے لائیں گے کہ زمانے نے کتنی کوششیں کی شخصیات کے مقابلے میں شخصیات کو لانے کی، افراد کے مقابلے میں افراد کو لانے کی، فضائل کے مقابلے میں فضائل کو لانے کی۔ یہ تمام اشارے ہیں تاریخی، لانے کی کوشش کی، مگر بہرحال جو دوسروں اشیاء کو نور دے رہا ہے اس نور میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہوتی۔ پوری دنیا کو روشن کرنے والا آفتاب جہاں جیسی زمین ہے وہاں ویسی روشنی پہنچا رہا ہے۔ جیسا ماحول، جیسا موسم، جیسی صلاحیت ہے زمین کی، ویسا اس دھوپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کبھی آفتاب کی کرنوں میں، آفتاب کی روشنی میں کوئی کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ آفتاب کو بس یہ یاد رکھیں کہ جسے اللہ نے وہ منصب دے دیا، اب وہاں سے کوئی کتنا ہی فیض حاصل کرتا چلا جائے، جائز طریقے سے حاصل کرے یا ناجائز طریقے سے حاصل کرے، دونوں طریقے ہوتے ہیں نا فیض حاصل کرنے کے۔ فیض حاصل کیا لوگوں نے، جائز طریقے سے بھی فیض حاصل کر رہے ہیں، مانتے ہوئے فیض حاصل کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے سب ان کا دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے سب ان کے در سے، ان کے وسیلے سے عطا ہوا ہے۔ ناجائز طریقے سے بھی لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، فضیلتیں بھی لوٹ لیتے ہیں، القابات بھی لوٹ لیتے ہیں، تو بھائی لوٹ لو، فائدہ تو سب کو ہو رہا ہے، فائدہ سب کو۔ کوئی جائز طریقے سے اپنی آخرت سنوار رہا ہے،
کوئی ناجائز طریقے سے دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہا ہے، مگر وہ جو سرچشمہ فیضان ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں بھی یہی مثال ہے کہ جنہیں ہم نے عصمت و طہارت کا تاج جن کے سر پر رکھ دیا، ان کے مقابلے میں ساری دنیا مل کر بھی آ جائے تو ان کے منصب میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اور یہ منصب کیوں؟ آج اس پہ بات کریں گے، یہ کیوں ملا منصب؟ اگر بنی اسرائیل کو پروردگار عالم نے اتنی فضیلت دی دوسری قوموں پر تو کیوں دی فضیلت؟ 400 سے 500 سال وہ انتظار کرتے رہے، مصیبتوں کی چکیوں میں پستے رہے، ثابت قدم رہے۔ اس زمانے کی تو بافضیلت قوم ہے نا، اب نہیں، اب تو سب سے بڑی شیطان وہی ہے، لیکن اس زمانے جس زمانے کی قرآن مجید بات کر رہا ہے کہ میں نے ان کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی، تو فضیلت کا سبب کیا تھا؟ فضیلت کا سبب تھا ان کی قربانیاں، فضیلت کا سبب تھا ان کی ثابت قدم رہنا، فضیلت کا سبب تھا کہ تمام ہر قسم کی مصیبت اٹھانے کے باوجود ڈٹے ہوئے تھے، اللہ کے وعدے پر یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ حالانکہ آج سے زیادہ جبر و تشدد اس زمانے میں تھا، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو کنیزی میں لے لیا جاتا تھا، بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، مگر ثابت قدم رہے۔ تو فضیلت کا سبب تھا ان کی قربانیاں، اور جب وہ آرام طلب ہو گئے، جب وہ راحت طلب ہو گئے، جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم سے بافضیلت تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بافضیلت کون ہے، تو وہ تاج فضیلت بھی ان سے لے لیا گیا، پھر رسوائی در بدری ان کا مقدر بن گئی۔ تو فضیلت جس قوم کو بھی اللہ نے دی، اس کے ایثار، اس کی قربانی، اس کے صبر، اس کے تحمل، اس کے برداشت کو دیکھتے ہوئے دی کہ جتنا جس کا صبر، جتنا جس کا تحمل، تو مصیبتیں پہلی شرط ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی 214 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں، پھر مطلب کو انشاءاللہ یہ تمہیدی گفتگو تھی آگے بڑھاتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید تھا اور اس کی 214 آیت۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ جنت میں جانا بڑا آسان ہے؟ 2 باتیں کروں گا جنت میں چلا جاؤں گا؟ یہ سمجھتے ہیں نا لوگ کہ بڑا آسان ہے جنت میں جانا، جنت کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، نہیں کہ تو کیا فرق پڑتا ہے، کہیں اور چلے جائیں گے۔ جنت کو لوگوں نے ایسے ہی کھیل سمجھا ہے نا کہ جنت میں جانا چند باتیں کر لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، کسی سے اپنے آپ کو نسبت دے دیں گے چلے جائیں گے۔ بابا خالی نسبت دینے سے تو کام نہیں ہوتا، آگے شرائط بھی تو پوری کرو کہ جس سے نسبت دے رہے ہو وہ کیا چاہتا ہے۔ بھائی آپ سب کچھ چاہتے ہیں، وہ بھی تو کچھ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو یہ تو معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ جس سے نسبت دے رہے ہو۔ خالی اپنے طور پہ یک طرفہ نسبت تھوڑی کام آئے گی، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے جس سے میں نسبت دے رہا ہوں۔ اس لیے لوگ انبیاء کو چھوڑ کر دور جاتے رہے، ائمہ کو چھوڑ کر دور جاتے رہے، وعدے توڑتے رہے، بے وفائیاں کرتے رہے۔ کیوں؟ نسبت تو دے دی تھی، مگر جب امتحانات کا میدان آیا تو ثابت قدم رہنے والے نہیں تھے، مصیبتوں کا مقابلہ کرنے والے نہیں تھے۔ اب آج اگر یہ فضیلت حاصل ہے پوری دنیا میں، مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے کہ پوری دنیا کو بالآخر یہ تو ماننا پڑا، ارے پاکستان میں نہ مانے، اور جگہوں پہ تو ماننا پڑا کہ اگر کوئی ان وقت کے فرعونوں کے سامنے ڈٹنے والا ہے اور ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی آنکھیں پھوڑنے کی جرت رکھتا ہے، انہیں الٹے پیروں بھاگنے پہ مجبور کر سکتا ہے، تو وہ ایک ہی قوم ہے جو اپنے وعدے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ حقیقت بیان ہے۔ یا میرے بھائی نے اپنی پوری طاقت لگائی، مگر میں دیکھیں نعرے طلب نہیں کرتا اپنی مجلس میں، مگر یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یا علی کا نعرہ لگے تو پتہ چلے کہ ہاں علی کو پکارا ہے۔ اللہ اب قربان تو بات سمجھ میں آئی کہ دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، ثابت قدم رہنا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ناپاک
عزائم کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کی، تو اگر وہ جوان نہ ہوتے کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اے شریکت الحسین ہم سب تیرے عباس ہیں، یہ نعرہ لگایا، بریگیڈ بنائی، بریگیڈ کا نام یہ ہے، ان کی بریگیڈ کا نام یہ ہے کہ ہم سب تیرے عباس ہیں، تو اب مجھے بتائیے اگر وہ عزم والے نہ ہوتے، ہیں تو مٹھی بھر، لیکن آیت کی تفسیر عملی طور پہ انہوں نے پیش کی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار تاریخ میں ایسا ہوا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے سے گروہوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح عطا کر دی۔ بھائی کتنے ہیں اس دنیا کی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں؟ مٹھی بھر سے زیادہ نہیں، جیسے اس جسم کے مقابلے میں یہ مٹھی، ایسے دنیا کی شیطانوں کی طاقتوں کے مقابلے میں مٹھی بھر، اس سے زیادہ نہیں۔ جس طرح مٹھی میں آپ کے چند چنے یا کوئی بھی چیز آ جائے، اس سے زیادہ نہیں، مگر اللہ کے وعدے پر یقین اور اپنی وفاداری پر یقین۔ اپنی وفا تو کیا ہوا؟ اللہ نے فتح دی کہ نہیں دی؟ 2006 میں بھی دی اور 2013 میں بھی دی، اور جب یہ آئیں گے شکست ان کا مقدر، فتح ان کا مقدر بنے یا کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے میدان میں قدم ڈگمگائے نہیں، قربانی کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹے، جو دعویٰ کیا تھا دلیل دی اس کی کہ جو کہتے ہیں اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم نے سمجھا خالی باتیں بنا کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو پھر مشکلات کا سامنا کون کرے گا؟ پھر مصائب کا مقابلہ کون کرے گا؟ پھر جو حالات درپیش ان کا مقابلہ کیوں کرے گا؟ جب دوسرے باتیں بنا کے جنت میں چلے جائیں گے تو میں بھی باتیں بنا کے چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ سوچئے نا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر سب باتیں بنا کے جنت میں چلے جائیں گے بھائی، تو ہم جیسے بھی باتیں بنا کے چلے جائیں گے جنت میں۔ پھر کسی کو پوچھنے کا حق کیوں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بھی تو بتاؤ۔ اکیلا تو کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ مشیت کا قانون یہ نہیں ہے، سنت الہی یہ نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ اکیلا رسول کوئی نہیں کر سکتا، چلا گیا اپنی ڈیوٹی کر کے، لوگوں نے نہیں مانا نہ مانے، بڑے رہے گمراہی کے غار میں۔ تو سمجھ میں آئی بات کہ خالی باتیں کر کے چلے جاتے تو قرآن مجید میں یہ آیات کیوں ہوتی؟ اور ایک آیت تھوڑی، متعدد آیات ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور ابھی تک تم نے وہ مصیبتیں دیکھی ہی نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تک تم تک وہ پہنچا ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آیا تھا۔ ابھی ہو کہاں؟ ابھی کہاں ہو؟ ابھی مارکے کا نام سنا ہے، مارکے دیکھے نہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی مثل۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اس طرح سے کہ جو پہلے والوں پر آئی تم تک نہیں پہنچی۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، مصیبتوں نے، بیماریوں نے، بلاؤں نے، خوف نے، زلزلوں نے ہلا ڈالا ان کو۔ یعنی ایک مصیبت نہیں، پے در پے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہاں تک مصیبتیں کہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے رسول اور مومنین۔ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے فریاد کرنے لگے متی نصر اللہ، اے مالک، اے خالق، تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے پھر وعدہ کیا، پھر اطمینان دلائے، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت پہنچنے والی ہے، قریب ہے۔ یعنی اللہ کی مدد نہیں آتی جب تک انسان قربانیوں کے میدان میں ثابت قدم نہ رہے۔ جب قربانی کے میدان میں ثابت قدم رہتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ فنا نہیں ہے، اس جسم کو فنا ہے، نظریے کو فنا نہیں ہے، مکتب کو فنا نہیں ہے، مسلک کو فنا نہیں ہے، راستے کو فنا نہیں ہے۔ اسی لیے تو کربلا سے وابستہ ہے کہ میں مر سکتا ہوں، ہم نہیں مر سکتے، میں ختم ہو سکتا ہوں۔ نظریہ ہے، مکتب ہے جو زندہ رکھتا ہے،
اگر مکتب نہ ہو، نظریہ نہ ہو، تو زندہ آدمی بھی مردہ لاشوں سے بدتر ہے۔ زندوں میں مردہ لاش ہے جو پھر رہی ہے بقول مولا کے، یعنی مولا کے فرمان کے مطابق زندوں میں مردہ لاش ہے۔ اور نظریہ ہو، مکتب ہو، ثابت قدمی ہو، تو کہاں مرنے دیتا ہے نظریہ؟ 1400 سال پہلے مارا جائے، 100 سال پہلے مارا جائے، آج مارا جائے، نظریہ مرنے نہیں دیتا، ہمیشہ زندہ رکھتا ہے اور اعلان کر رہا ہوتا ہے یہ مرا نہیں، تم مر گئے ہو، وہ تو زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ تو قربانیوں کے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی۔ تم نے کیا سمجھ لیا اتنی آسانی سے چلے جاؤ گے؟ اور پھر آئیے اسی سورہ بقرہ میں پھر وعدہ ہوا، غالباً 155ویں آیت، بلکہ یقیناً 155ویں آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایثار ثواب کی مجلسوں میں آپ یہ آیت سن کے گزر جاتے ہیں، اب سنیے آپ اس کا مفہوم کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور، یعنی تاکید بر تاکید، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تمام ایمان والے سن لیں، قیامت تک کے مومنین کے لیے اعلان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور۔ اس میں ظاہر ہے کہ نحو پڑھانے نہیں بیٹھا، نہ سمجھانے بیٹھا ہوں، لیکن جو ترجمہ کر رہا ہوں یہی ترجمہ، یعنی ایک کے بعد ایک تاکید ہے اس ایک لفظ میں، جو ایک مکمل جملہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے ہم، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بغیر آزمائش کے مومنین نہیں جائے گے دنیا سے، آزمائش کے بغیر ایک مومن بھی نہیں جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آزمائش کی بھی تشریح کی گئی، بھوک سے، خوف سے، دشمن کا خوف مسلط کر دیں گے، ڈر مسلط کر دیں گے دشمن کا، اقتصادی پریشانی میں، جان کی کمی، میوہ جات کی کمی، میوہ قلبی کی کمی، اولاد بھی لیں گے، صاف صاف قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، یعنی جان سے بھی امتحان لیں گے، مال سے بھی امتحان لیں گے۔ اور اس کے بعد اے رسول وبشر الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے، یعنی جو ثابت قدم رہے، صبر یعنی شجاعت ہے، یاد رکھیے گا، کسی مقام پہ عرض کر چکا ہوں صبر کا مفہوم۔ جو ثابت قدم رہتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈرنا کیسا، گھبرانا کیسا، آئے کہاں سے ہو؟ پہلے تھے دنیا میں؟ کہاں تھے؟ اس سے پہلے کی دنیا میں کہاں تھے بھائی، کدھر تھے؟ سوچو کبھی، میں تو کبھی سوچتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی پہلے کیا تھا، میں کہاں تھا، میری روح کہاں تھی، پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کہاں تھے؟ پر جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ گے، جس عالم میں تھے وہیں چلے جانا، گھبرانا کس بات کا ہے؟ آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور اسی لیے جب مصیبت آتی ہے، جو اس دنیا فانی کی حقیقت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، مجھے واپس پلٹ کر جانا ہے، میں اسی طرح واپس پلٹ کر چلا جاؤں گا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ کی طرف سے آیا ہوں، وہیں پلٹ کر چلا جاؤں گا۔ گھبراتا ہے کیونکہ بھول گیا اس عالم کو جس عالم سے آیا ہے، یاد نہیں نا، میموری محو ہو گئی نا، حالانکہ رو رہا تھا جب دنیا میں آیا تھا کہ مالک تو نے کہاں بھیج دیا مجھے وہیں رکھتا، مجھے یہاں کہاں بھیج دیا۔ لیکن جب تک بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو، میموری سلب ہو گئی، میموری ڈیلیٹ کر دی گئی۔ یہ جو میموری آپ کی ڈیلیٹ ہو گئی، یہ سرور میں تو موجود ہے نا۔ اب میں اتنا سائنسدان نہیں، نہ ٹیکنیکل آدمی ہوں، لیکن 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں تو مجھے بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آپ بڑے ہوشیار بن رہے ہیں کہ میں نے اپنے موبائل سے سب ڈیلیٹ کر دیا۔ بھئی آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، سرور میں تو ہے۔ میں نے اپنے کمپیوٹر پر سب ڈیلیٹ کر دیا، کوئی نہیں دیکھ سکتا کیا میں نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ کسی کو کوئی میسج بھیجا، نہ کہیں سے کوئی میسج آیا۔ ہوشیار بنتے ہیں کل کے بچے، صبح اٹھتے ہیں اور کاروبار شروع، کمپنیوں کا کاروبار بھی شروع، ان کا بھی کاروبار شروع ہے۔ آج 10 کروڑ آدمیوں کو مبارکباد دیں گے، بھول گیا 5 کروڑ تو کمپنی نے کما لیے۔ لگے ہوئے بچے دھڑا دھڑ کھلونا ہاتھ میں دے دیا، اور کمپنی میں بیٹھے ہوئے 4 ملازموں نے، جن کو چند ہزار روپے تنخواہ مل رہی ہے، اپنی نفسیات کے مطابق کہ کہاں کس کو کیا میسج کرنا ہے، آج یہ تاریخ، آج اتنے کروڑ،
لوگوں کو پہنچا کے چھوڑیں گے یہ پیغام، ثواب بیچارہ لگا ہوا ہے مومن کہ بجاؤ 10 کو بھیجو، 20 کو بھیجو، 50 کو بھیجو، پتہ نہیں کہ فائدہ صرف اسی کا ہو رہا ہے، اس کا میٹر چل رہا ہے، سامراج کا میٹر چل رہا ہے، کروڑوں لوٹ رہے ہیں آپ سے روزانہ ایک میسیج بھیج کے، اور اس کے علاوہ بھی میسیج چلا کرتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ہم نے بھیجا ہی نہیں۔ ارے تم نے ڈیلیٹ کر دیا، سرور میں تو ہے نا، سرور سے تو پکڑ لیے جاؤ گے، تم ڈیلیٹ کر دو، اپنے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دو۔ ان کو تو پتا ہے کہ کمپیوٹر کھلا تو کہاں کا کھلا، کمپیوٹر بنانے والوں نے بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے پاسورڈ ڈال رہا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں پاسورڈ کیا ہے۔ اور خدا کے بندو جب کی پہ اپنی انگلی مار رہے ہو تو کہیں تو اے جا رہا ہے نا سرور پہ، کہیں تو بی جا رہا ہے، کہیں تو سی جا رہا ہے، وہیں پہ سارا ڈیٹا جمع ہوتا جا رہا ہے، پوری دنیا کی معلومات ایک کتنے سے سرور میں، اور اس سرور کی چابی بھی ایک کی، ایک نقطہ دبایا اور سرور نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا۔ ارے تو خدا کے بندو دنیا کے سرور کے پاس اتنی معلومات، بھائی دنیا کا سرور بھی کسی نے بنایا ہے، وہ خود نہیں ہے، کسی نے بنایا ہے۔ یہ جو دنیا کا سرور ہے اس پہ پوری دنیا کی معلومات، جس جگہ سے کال کر رہے ہو، میسج کر رہے ہو، وہ جگہ کی بھی پتہ کہ کہاں سے کر رہے ہو۔ تو دنیا نے جو سرور بنایا وہ اتنا کامیاب کہ پوری دنیا کی معلومات، افراد کی معلومات، جگہوں کی معلومات سب اس نے جمع کر کے ایک سرور، اور وہ سرور محتاج ہے ایک کی کا، ایک انگلی پڑی اس کے اوپر کھل گیا سب کچھ، سب سامنے آ گیا۔ تو جب دنیا کے بنائے ہوئے سرور کے اتنے قائل ہو کہ اس میں پوری دنیا کا ڈیٹا جو گزر گیا، جو ہے اور جو پیش بینیاں کی جاتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، تو اس سرور کا یہ کمال کہ اس میں سب کچھ جمع، اس کے قائل ہو جسے اللہ نے کائنات کا سرور بنایا ہو۔ اب دیکھیں لفظ بھی عجیب ہے، لفظ بھی عجیب ہے۔ پانی کہاں ہے بیٹا؟ کدھر ہے؟ کون ہے پانی لے کے بیٹھا؟ یہاں کے بیٹھا، پانی لے کے ادھر بیٹھا۔ جی اچھا، نام بھی عجیب ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ نام سنا تو مجھے انگلش نہیں آتی، بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ لوگوں کی نظروں میں تو میں جاہل ہی ہوں، کیونکہ جس کو انگلش آئے وہ بڑا قابل ہوتا ہے، مجھے نہیں آتی، آپ مجھے جاہل ہی سمجھیے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اردو کا اور فارسی کا لفظ یہ انگلش میں کہاں سے آ گیا سرور؟ معلوم ہے کہ نہیں، یہ انگلش کا ہی لفظ ہے، یہ انگریزی زبان کا ہی لفظ ہے سرور۔ تو یہ عجیب مجھے مماثلت نظر آئی کہ وہاں بھی سرور وہ ہے جس کے پاس وہ چابی ہے، جس کے پاس وہ چابی ہے، وہ سرور ہے، وہ کھولے تو پوری دنیا کے خزانوں کو اگلنا شروع کر دے گا، معلومات کے، یعنی جیسے پکار کر کہہ رہا ہے مجھے کھولو، یہی ہے نا، جو معلومات دینی مجھ سے لو، کس ملک کے بارے میں، کس شخصیت کے بارے میں، کس نظام کے بارے میں، پرانا نظام، نیا نظام، لو مجھ سے معلومات، تیار بیٹھا ہے کہ مجھے استعمال تو کرو۔ اب جو استعمال کرنا نہیں جانتا، یہ استعمال نہیں کرتا، کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، جیسے مجھے نہیں آتا، کہتے ہیں عجیب ہے مولانا، نہ ان کا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، نہ ان کا فیس بک ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ یاہو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے معلومات، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاہل ہے، حالانکہ وہ تیار بیٹھا ہے معلومات اگلنے کے لیے۔ تو اس پر اتنا اعتبار، اس پر اتنا یقین ہے کہ جو چاہیں گے معلومات نکال لیں گے۔ بچے کالج نہیں جا رہے، ارے بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ کیا آج لیکچر نہیں، وہ نکال لیں گے، نیٹ پہ نکل آئے گا، اس سے اچھا نکل آئے گا۔ یہ پاکستانی استاد ہے، ہم انگریز کا لیکچر نکال لیں گے، ہم وہ جو کیا ہے ہارورڈ یونیورسٹی کیا بلا ہے، آکسفورڈ، کیمبرج، ہم وہاں کا نکال لیں گے، ہارورڈ کا نکال لیں گے، یہ تو یہاں پڑھا رہا ہے بیچارہ، ہم اس کا نکال لیں گے۔ بھائی
کتاب نہیں خریدیں گے، کون خریدے اتنی مہنگی کتاب؟ ارے نیٹ پہ موجود ہے، نکال لیں گے. تو گلنے کو تیار ہے تو اس پہ کتنا اعتبار ہے کہ جو چاہیں گے اس سے مل جائے گا. اور جو آج سے 1400 سال پہلے پکار کر کہہ رہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جہاں سے چاہو جو چاہو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے ہٹ جاؤں. تو اب یہ سرور کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ اللہ صلی اللہ. تو اب یہ سرور کا پتہ چلا کہ دنیا کے سرور پہ اتنا یقین ہے. وہ جی سرور میں ساری معلومات ہے، جتنا بھی چھپاؤ کسی سے سرور سے نہیں چھپ سکتا. نہیں چھپ سکتا نا، کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے، وہاں تو گیا، ایک بار گیا تو گیا. اب وہ جب ان کی مرضی، جب موقع ہوگا، جب فائل کھولیں گے، جب دیکھیں گے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، بندہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، ہمارا آدمی ہم نے پالا پوسا پروان چڑھایا، ادھر ادھر ہو رہا ہے، کا فائل کھولنا، ذرا سرور میں ڈالنا نام، دیکھو کیا کیا نکلتا ہے اس کے بارے میں. ارے کہیں اور نہ جائیے گا. آپ سمجھ رہے کہ میڈیا بڑا آزاد ہو گیا، اور وہ خائن الحرمین الشریف ہیں، ان کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا. کھول سکتا تھا پاکستان کا میڈیا. آپ سمجھ رہے ہیں بڑا دلیر ہے اینکر، آپ سمجھ رہے ہیں بڑا دلیر ہے میڈیا. ارے بھائی پہلی بار اس نے ان کے خلاف بھی زہر اگلنا شروع کر دیا. زہر نہیں اگلا، یہ سرور نے ذرا سا اشارہ دیا ہے کہ ہوشیار، 2 مہینے میں کھٹیا کھڑی کر دوں گا تمہاری. تو سامراج نے جب دیکھا کہ ذرا سا ادھر ادھر ہونے لگے، یہ شیخ ذرا ادھر ادھر ہوئے تھے نا حالات، اچھا ابھی کھولتے ہیں فائل تمہاری. 2 مہینے میں جھٹکا لگا، سیدھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ نہ سمجھے گا کہ میڈیا بڑا آزاد ہو گیا، اینکر بڑے دلیر ہو گئے. یہ وہی ہیں سب، جب تک وہاں سے اشارہ نہ ہو. تو سرور کے پاس سب کی فائلیں جمع ہیں بھائی. یہ یہاں کا سرور ہے، اس لیے اپنے دنیاوی اقتدار کے لیے ان فائلوں کو کھولتا ہے، بند کرتا ہے. جس کی بند کرنا ہے بند کر دو فائل، جس کی کھولنا ہے کھول دو. ساری معلومات ہیں، جو باتیں کی ہیں وہ بھی محفوظ. اب تو میڈیا خود بتا رہا ہے نا کہ سب محفوظ، جو بول رہے ہو وہ بھی محفوظ. ارے میرے بھائی، یہی تو 1400 سال پہلے ہمارا سرور دی بتا کے گیا. یہی تو ہمارے سرور دی، بلکہ سرور دی کہتے رہے کہ ایک ایک عضو گواہی دے گا. یہ بھی تو وہی آوازیں محفوظ کر رہے ہیں، وہی حرکتیں محفوظ کر رہے ہیں جو دنیا میں ہیں. بس یہ سرور یہاں تک ہے کہ جو میں بول رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، اسے محفوظ کر لیں. وہ سرور وہ ہے کہ جس نے آدم سے لے کر خاتم تک سب کی حرکات و سکنات کو محفوظ کر رکھا ہے. فرق یہ ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چلیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن خیر یہ بھی ضروری تھی نا کہ سرور تو سمجھ میں آ جائے. اس سرور پہ اتنا یقین، جس سرور کو اللہ نے بنایا، اس سرور پہ گمان، اس سرور پہ شک. جب وہ کہہ رہا ہے، وہ فرما رہا ہے پروردگار عالم، اور اس سرور کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، جسے اللہ نے سرور کائنات، جسے اللہ نے سرور دی بنایا ہے، ان کی زبانوں پہ جاری ہو رہا ہے، ان کی لسان ہائے مبارک پہ جاری ہو رہا ہے یہ کلمہ. کیا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ قربانی کے بغیر یوں ہی آسانی سے چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک
تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ میموری ڈیلیٹ کر دی اللہ نے۔ ڈیلیٹ کرنے کا کیا مطلب؟ یہاں سے ڈیلیٹ ہوئی، سرور میں تو ہے نا، لہٰذا واپس پلٹ کر وہیں تمہیں چلے جانا ہے، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ اگر وہ رہ جاتی تو انسان کو یاد رہتا کہ میں نے عالم ارواح میں، عالم الست میں کب کس سے کیا پیمان باندھا ہے، جس پیمان کو قرآن مجید بار بار یاد دلا رہا ہے، اور پھر اسی کی بات بار بار فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ قربانی کے بغیر نہیں۔ معیار امتحان ہے، کاپی دی جائے گی، امتحان دیا جائے گا۔ ہاں، قربانی دو قسم کی ہے۔ اب یہ آج ایک مطلب اور لے لیجیے آپ، ایک ہے اختیاری، ایک ہے بے اختیاری۔ ایک ہے اختیار کے ساتھ کہ دو یا نہ دو، ایک قربانی جس میں کوئی اختیار نہیں ہے، دشمن آ گیا مقابلہ کرنا ہے، اب اختیار نہیں ہے، یا تو بھاگ جاؤ یا مقابلہ کرو۔ بھاگ گئے تو بھاگ گئے، بزدل کہلائے، ڈٹ گئے شہید ہو گئے، جو بھی نقصان پہنچا سامنے آ گیا، میدان جنگ میں گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی، کچھ واپس آ گئے بچ کے۔ ایک ہے اختیاری۔ اختیاری کا مطلب کیا ہے؟ دو یا نہ دو، قربانی دو یا نہ دو۔ قربانی دو گے تو منزل بڑھ جائے گی، درجہ بڑھ جائے گا، نہیں دو گے تو درجہ وہی رہے گا۔ یعنی اختیار کا مطلب پہلے آپ کو سمجھا دوں، اختیار کا مطلب یہ ہے کہ نہیں دی تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہیں دی تو کوئی گناہ نہیں کیا، ایک قربانی دینی ہی دینی ہے۔ جب دین پر بات آ گئی، ناموس پر بات آ گئی تو قربانی دینا ہے، اب اس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ ایک قربانی ہے جس کا اختیار ہے کہ دے دو گے تو درجہ بڑھ جائے گا، نہیں دو گے تو نہ دو، تمہارا اختیار۔ مثال دیتا ہوں، جیسے پیغمبر جناب ایوب علیہ السلام، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ قربانی دے رہے ہیں نا، قربانی دے رہے ہیں۔ ایک مرحلے پر آ کے جناب ایوب نے فرمایا کہ بس پروردگار اب اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، وہ بار بار کا تکراری ہو جائے گا، اس کے بس اسی جملے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو پروردگار نے امتحان ختم کیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا نا۔ معاذ اللہ کیا جناب ایوب کے درجے کو گھٹا دیا؟ نہیں، میرے صابر بندے ہیں۔ یعنی یہ ہے اختیار، دینا چاہتے ہیں اور آگے تک جہاں تک ہمت ہے دے دی جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پروردگار کسی بھی نفس کو اس کے وسعت سے زیادہ، اس کے ظرف سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جہاں تک امتحان دے سکتے ہو۔ پیغمبروں کے ساتھ یہ کہ جہاں پیغمبر نے کہا بس تو مشیت نے بھی کہا بس، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اختیار۔ آئیے اور سب سے بڑی مثال دے دیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، یا بنیا انی ارا فی المنام، نیند میں دیکھا، خواب میں دیکھا۔ بھائی جناب جبرائیل حکم لے کر آ جاتے، وہی آ جاتی؟ نہیں، خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میرے بچے، میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حکم خدا نہیں آیا اس صورت میں، یاد رکھیے گا، میں نے آیت پڑھ دی آپ کے سامنے، حکم خدا اس صورت میں نہیں آیا۔ اے میرے بچے، اب تو مجھے بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں، بل ماضی نہیں ہے کہ میں نے دیکھا، یعنی مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام، میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مسلسل دیکھ رہا ہوں، ایک بار نہیں دیکھا۔ اب تمہاری کیا رائے ہے میرے بچے؟ تم بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری نظر کیا ہے؟ خواب دیکھنے والا بھی نبی، جس کے بارے میں دیکھ رہا ہے وہ بھی نبی۔ اب دیکھیے جو میں نے بات کی اختیار، وہ اب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اختیار کیا ہوتا ہے۔ بھئی حکم ربی تھوڑی آیا کہ ابراہیم یہ کام کیجئے، وہ تو پھر وہی کی صورت میں آتا، خواب ہے یعنی اشارہ ہے۔ اب بچے سے اسی لیے رائے پوچھی، اللہ کا حکم ہوتا تو جناب اسماعیل سے کیوں پوچھتے؟ حکم کی بجاوری میں تو نہیں پوچھا۔ جب گھر کو چھوڑا، بچوں کو بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑا مکے کی، تو کیا پوچھا جناب ہاجرہ سے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ جب جناب ہاجرہ سلام اللہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑنے کا؟ اللہ کا حکم ہے، بات ختم۔ اب اس میں رائے تھوڑی لکھی جائے گی جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی کہ آپ کو یہاں چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں۔
آپ کو مکے میں چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، رائے نہیں لی، کیونکہ حکم خدا ہے۔ جب حکم خدا ہے تو بجاوری کرنا ہے، تو رائے نہیں پوچھیں گے وہاں جہاں حکم ہے۔ کعبے کی تعمیر کرنے کا حکم ہے، دونوں باپ بیٹے تعمیر کریں گے، پوچھیں گے تھوڑی کہ بیٹا تعمیر کرے کہ نہ کرے، تمہاری رائے کیا ہے؟ رائے کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ اختیار ہے، اختیار ہے، جبھی تو پوچھا جا رہا ہے کہ میرے بچے تیری کیا رائے ہے، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، تو کیسے دیکھتا ہے میرے اسحاق کو؟ جناب اسماعیل کیا فرماتے ہیں کہ بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے بجا لائیے، بیٹا بھی نبی ہے نا، بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب یہاں اختیار ہے، دے یا نہ دے؟ اگر اختیار نہ ہوتا تو اپنے بیٹے سے پوچھتے ہی کیوں؟ کہتے کہ حکم خدا ہوا ہے اسماعیل، چلو چلیے میں آپ کو ذبح کروں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، مگر آیت میں یہی ارشاد ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حکم میں رائے تھوڑی پوچھی جاتی، حکم سنایا جاتا ہے، رائے کا پوچھنا بتانا کہ دیکھو ایسے نہیں بنا خلیل، خلیل بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ خلیل بننے کے لیے جیسے اب میں کیا عرض کروں کہ کہتے ہیں نا کہ ابرو کے اشاروں کو سمجھتا ہے انسان جس سے عشق کرتا ہے، یعنی عشق حقیقی کی بات کر رہا ہوں۔ قمبر اپنے مولا کے ابرو کے اشاروں کو سمجھتا ہے، فضا شہزادی کونین کے ابرو کے اشاروں کو سمجھتی ہے، میسم اپنے مولا کے ابرو کے اشاروں کو سمجھتا ہے، عباس حسین کے ابرو کے اشاروں کو سمجھتا ہے، چہرے کے تاثرات سے سمجھ لیتا ہے غلام کہ میرا آقا کیا چاہتا ہے نا ایسا؟ چہرے کے تاثرات سے معلوم کر لیتا ہے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ اب یہاں جناب اسماعیل کا یہ فرمانا سمجھ گئے کہ قربانی کی منزل ہے، ایسے تھوڑی خلیل بن گئے، ایسے تھوڑی جناب اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا گیا، اختیار تھا بھائی۔ ابھی جب اور اس کی مثالیں دوں گا تو اور انشاءاللہ واضح ہو جائے گا آپ کو کہ اختیاری کیا ہوتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، نیند میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا نظر ہے اس بارے میں؟ اور بیٹا فرماتا ہے کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے، یعنی اعلان کر رہا ہے کہ معصوم کا خواب بھی معصوم جو دیکھ، اب دیکھیے مصائب نہیں پڑھ رہا مگر اشارہ کر رہا ہوں، جناب سید الشہداء نے قبر مطہر رسول پر جب روتے روتے غش آ گیا تھا جدائی کے وقت، خواب دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا نا، کتنے ہی خواب ہیں معصومین کے کہ جو حقیقت کا درجہ نہیں بلکہ ہیں حقیقت، وہی کیا معصوم نے عمل۔ اب یہاں بھی یہی منزل، لہذا بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب ہے، خواب، اب خواب کا کیا کرنا ہے آپ خود بتائیے، تعبیر کیا ہے، لیکن میں اتنا کہا کہ تمہاری کیا رہے؟ تو بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم ہوا ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ میرا بابا پیغمبر ہے، میرا بابا رسول ہے، اللہ کا خلیل ہے، تو خلیل ایسے تھوڑی بنا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب یہ قربانی جو دی تو کیونکہ اختیار تھا، دیتے یا نہ دیتے، نبی تو ہیں، رسول تو ہیں، یہ منصب تو ملے ہوئے، لیکن خلیل کے درجے تک پہنچنے کے لیے کیا تھا کہ اپنی عزیز ترین جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ قربان کرو، جسے سب سے زیادہ چاہتے ہو۔ کتنی منتوں مرادوں والے ہیں جناب اسماعیل، جناب سارہ سے اولاد تو نہیں ہوئی نا، جناب اسماعیل کی ولادت کے 13 سال بعد جناب اسحاق کی ولادت ہوئی ہے جناب سارہ سے، منتوں مرادوں کے جناب اسماعیل علیہ السلام کتنے اس سے پیدا ہوئے کہ جناب سارہ نے ہبا کیا جناب ہاجرہ کو، جناب ابراہیم کو ہبا کیا جناب ہاجرہ کو کہ آپ ان سے عقد کیجئے تاکہ نسل آگے چلے، تو اس نتیجے میں جناب اسماعیل پیدا ہوئے اور اس جناب اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ ماں نے سنا، ماں بھی تیار، یہ تھی اختیار، ماں بھی تیار، ماں نے منع نہیں کیا، بس ماں نے اتنا کہا کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیجیے گا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیجیے گا، ہاتھوں میں لرزش نہ آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینا ہے نا، اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ قربانی دیجیے گا، اختیار تھا۔ اگر ایک صلوات کیجیے محمد علی، نکال کے رکھا کرو بیٹا۔
پردے کے پالنے والے، میں یہ قربانی نہیں دے سکتی، گھر بار چھوڑا، بے آب و گیا وادی میں آئی، یہ سنگ لاخ پہاڑوں کے درمیان بیٹھی، مالک میں نے، میری التجا قبول کر لے، میری دعا قبول کر لے۔ مان لیتا پروردگار؟ جناب ابراہیم دعا کر دیتے اگر، مالک میرا ایک ہی بیٹا ہے اور تو نے کتنی منتوں مرادوں کے بعد دیا ہے، مالک یہ امتحان نہ لے۔ تو جو پروردگار جناب ایوب کے امتحان کو ختم کر سکتا ہے تو جناب ابراہیم کے امتحان کو بھی ختم کرتا تھا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، نہیں لیں گے آپ سے امتحان، کسی اور سے لے لیں گے، نہیں لیں گے آپ سے امتحان، کسی اور سے لے لیں گے۔ مان لیتا نا، ایک فرض قائم کر رہا ہوں نا، میں فرض قائم کر رہا ہوں۔ یا بیٹا ہی کہہ دیتا کہ بابا خواب آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، خواب آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، تو نہیں ہوتی قربانی، کہ وہ بیٹا راضی نہیں ہے۔ حکم خدا تو نہیں بتایا جناب ابراہیم نے، تو فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے نیند میں دیکھا ہے، لہذا مگر سب راضی ہے نا۔ تو جب اتنی اختیار ہونے کے باوجود، اب دیکھیے وہ منزل بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کی آخری منزل کیا ہے۔ اختیار ہے، اختیار کے باوجود اللہ کی خوشنودی کی خاطر، جیسے میں نے ابرو کے اشارے کی تشریح کی آپ کے سامنے، تو خلیل سے زیادہ کون قریب ہے اس وقت اللہ کے؟ اس وقت تو اللہ سے اور کوئی قریب نہیں، لہذا مشیت کے اشاروں کو خلیل سے زیادہ کون سمجھے گا، اسماعیل سے زیادہ کون سمجھے گا؟ لہذا سب تیار، پورا خاندان تیار۔ اب جب یہ قربانی دینے پہ تیار ہوئے، مشیت جانتی ہے کہ ابراہیم ضرور چھری چلائیں گے، اور چھری چلائی۔ بھائی اپنے خیال میں تو بیٹے پر ہی چلائی ہے نا، یہ تو اور بات ہے، گھبرا کے پٹی ہٹائی کہ یہ مینڈھے کی آواز کہاں سے آئی۔ اپنے خیال میں تو چھری چلا دی، اپنے بچے کی گردن پہ قربانی دے دی، اللہ نے قبول کر لیا، بس ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ یہ اختیار اب مجھے بتائیے، جب جبرائیل پیغام لے کر آئے، بہت خوش ہیں اے حبیب آپ اس بچے کی ولادت کی، مگر یاد رکھیے بے دردی سے ذبح کر دیا جائے گا۔ کئی شب و روز کا پیاسا، کئی پہروں کا پیاسا، پشت گردن سے اس کی گردن پہ خنجر چلایا جائے گا۔ بیاب گیا میدان میں، صحرا میں، بن میں، عجیب زمین ہے، اس کا نقشہ دیکھ لیجیے آپ، ساحل بھی ہے ایک طرف کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ بھی ہیں، ایک طرف میدان بھی ہے، جو کبھی کبھی کربلا کا بن کہا جاتا ہے، کبھی کربلا کا صحرا کہا جاتا ہے، کبھی شط الفرات کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے نقشے اٹھا کے اب تو ملتے ہیں، اس زمانے کے کربلا کے میدان کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، یہ تینوں چاروں صفات ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ لہٰذا کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، اگر شعراء متشاعروں کی بات نہیں کر رہا، متشاعر وہ جو تک بندی کرتا ہے، بیٹھ کے جوڑتا رہتا ہے، اور شاعر جو جانتا ہے کہ شعر کسے کہتے ہیں۔ شعر کہنا ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ گیا آدمی اس نے تک بندی شروع کر دی، نہ ردیف کا پتہ ہوتا ہے، نہ بیچارے کو قافیے کا پتہ ہوتا ہے، خیر کہیں کون سی بات لے کر بیٹھ گیا، میں خواہ مخواہ کی بیکار فضول بات۔ اب آج کل ادبیات کے بارے میں بات کرنا کوئی اتنا ایسا تو نہیں کہ اس کو بیٹھ کے آپ مجلس میں بیان کریں، مجلس میں باتیں کرنے والی تھوڑی ہیں، خیر۔ تو اب مجھے بتائیے آپ کہ اس میں ساری صفات موجود ہیں۔ یہ خبر لے کر آ کے جناب جبرائیل پہنچ گئے، اور حیران ہے شہزادی کونین، معصوم کونین حیران ہے کہ بابا ابھی تو آپ بڑے خوش تھے، یہ ابھی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میری بچی میں تجھے کیا بتاؤں؟ اچھا کیوں بتایا رسول نے؟ نہ بتاتے اپنی بیٹی کو؟ دیکھیے ایک ایک چیز پہ غور کیجیے آپ، نہ بتاتے بھئی کیا گزرے گی بیٹی کے دل پہ جب اس بچی کو یہ بتا دیا جائے کہ تیرا چاند سا بچہ، چاند سے کیا تشبیہ دوں میں حسین کو، یہ نور کا حالہ جو آیا ہے تیری آغوش میں، یہ اس طرح سے ذبح کیا جائے گا۔ اے حبیب آپ کے علم میں آ گئی بات، اپنی بیٹی کو کیوں بتا رہے ہیں؟ نہ بتائیے، لوگ چھپاتے ہیں نا، ہمارے یہاں یہی طریقہ ہے کہ بزرگوں سے یا اور کوئی ایسی بات ہے چھپاتے ہیں کہ اس کے دل کو تکلیف نہ ہو، اس کو یہ بات نہ بتاؤ، لیکن رسول اسی وقت بتا رہے ہیں، اسی وقت کہ میری بچی جبرائیل یہ خبر لے کر آئے۔
مجھے کوئی چھوٹی سی روایت بتا دیجیے کہ مادر حسین نے یہ کہا ہو کہ بابا میں یہ قربانی نہیں دے سکتی. میں اختیار کی بات کر رہا ہوں. ابھی اختیار کو دیکھیے میں کہاں تک لے کر جاؤں گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اگر دختر رسول جو خاتون جنت ہے, تمام مسلمانوں میں یہ لقب تو رائج ہے نا, سب اس کو تو کہتے ہیں خاتون جنت, جو خاتون جنت ہے, آخری رسول کی رحمت للعالمین کی, مقصد تخلیق کائنات کی دختر ہے, اگر وہ یہ دعا کرے معبود میں اپنے بچوں کی یہ قربانی نہیں دے سکتی, مجھے بتائیے فرض قائم کر رہے ہیں, فرض محال نیست, فرض کرنا یہ محال نہیں ہے, محال کو فرض کرنا محال نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر دختر رسول یہ دعا کر لے, اب مجھے بتائیے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا نا؟ آپ سے زیادہ کون ہے مستجاب دعا؟ تو وہی ان کی دعا تو قبول ہو جائے. لیکن کوئی بتائیے کہ کہیں دعا کی ہو رسول نے, علی نے, فاطمہ نے, حسن نے کہ معبود یہ قربانی نہ لے ہمارے بچوں سے, کی دعا نہیں کی. اگر دعا کرتے قبول ہو جاتی, کیوں نہیں کی یہ دعا؟ حالانکہ اختیار ہے, اختیار تھا, اگر دعا کر دیتے نہ ہوتی قربانی, مگر دعا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ دختر رسول سے زیادہ کون مقصد رسالت کو جانتا ہے؟ جانتی ہے نا کہ اگر یہ قربانی میں نے نہ دی اپنے بچوں کی تو پھر ایک اور رسول, پھر ایک اور کتاب پھر آنا پڑے گا, کیونکہ دین تو ختم ہو جائے گا, تحریفات کا شکار ہو کے ختم ہو جائے گا دین. جیسے کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ شہزادی کونین نے یہ دعا کی, روئی ماتم کیا, اب تک رو رہی ہے اپنے بچوں کو, گریہ کر رہی ہے اپنے بچوں پر, لیکن یہ دعا تو نہیں ملی نا. اب آئیے آپ کو کربلا پہنچاؤں, اختیار ہے یا نہیں انصار حسینی کے پاس کہ جائیں یا رہ جائیں؟ ہے نا, حسین نے یہ اختیار دیا نا. انصار نے جبھی تو کہا تھا کہ مولا حکم نہ دیجیے گا, اختیار دیجیے گا, کیونکہ اگر حسین حکم دے دیتے تو سب کو جانا پڑتا کہ جاؤ میرا حکم ہے چلے جاؤ, مجھے چھوڑ کر حکم نہیں دی. مولا اختیار دیجیے گا. اختیاری قربانی اسے کہتے ہیں. ایک بار حملہ عام ہوا, جنگ ہوئی, کچھ مر گئے, کچھ بچ گئے, کچھ شہید ہو گئے, کچھ غازی ہو گئے, یہاں معلوم ہے کہ صبح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, اور اختیار بھی دے رہے ہیں حسین. یعنی اگر قربانی نہیں بھی دو گے, نہیں بھی رہو گے میرے ساتھ, جنت کا ضامن ہوں. یہ کہا کہ نہیں کہا حسین نے؟ اب مجھے بتائیے, اپنا حساب کیجئے, میرا حساب میں کرتا ہوں, اپنا حساب آپ کیجئے. سارا جھگڑا جنت کا لے کے بیٹھے کہ جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, ہمیں ضمانت مل گئی لہٰذا کوئی قربانی نہیں دیں گے, اب جنت میں تو ویسے ہی جانا ہے, قربانی کیا دینی؟ وہاں تو حسین نے ضمانت دی نا کہ تمہاری جنت کا ضامن ہوں, شفاعت کروں گا, تم نے یہاں تک ساتھ دیا, بہت, چلے جاؤ, تمہیں اختیار دیتا ہوں, چلے جاؤ, جنت کی ضمانت دیتا ہوں, چلے جاؤ. اس اختیار کے ملنے کے بعد بھی جو نہیں گیا, اگر چلے جاتے جنت میں چلے جاتے, مگر قیامت تک کے لیے اس قربانی کے بدلے میں جس کو دینے کا اختیار تھا انصار حسینی کے پاس, چاہے دیں چاہے نہ دیں, نہ دیتے. جب بھی حسین نے جنت کی ضمانت دی تھی, لیکن جانتے تھے کہ قربانی دینے کے بعد, حسین پر قربان ہونے کے بعد جو منصب اللہ دے گا کہ قیامت تک ہمارے ذکر کے بغیر اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا. آج پونے 1400 سال کے بعد, پونے 1400 سال کے بعد کربلا والوں کا ذکر, انصار حسینی کا ذکر, وہ راز جان گئے تھے, وہ راز جان گئے تھے زندہ رہنے کا. کون کہتا ہے کہ چلے گئے؟ سارے عالم میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اختیاری قربانی کا صلہ ہوتا ہے. جب اختیار میں ہو کہ قربانی دے یا نہ دے, مرضی ہے, نہ دو کوئی بات نہیں, دے دو کہ تو منصب آگے بڑھ جائے گا, مرتبہ بڑھ جائے گا. تو اس نے قربانی دی, درجہ کیا ملا؟
میں اور آپ نہیں، کروڑہا انسان، اور جب تک ذکر کرتے چلے گئے تو اربوں تک آبادی پہنچ جائے گی۔ ذکر ہو رہا ہے نا، زندہ ہے، یعنی ہمارے درمیان ہے سارے کردار۔ جانتے تھے کہ آج اپنے خون میں غلطاں ہو جائیں گے، آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور نہ بھی ہوئے آج ٹکڑے ٹکڑے تو مر جائیں گے، مرنا تو ہے۔ مر تو شامی بھی گئے، مر تو کوفی بھی گئے، سب مر گئے، مرے کہ نہیں مرے؟ مختار چیختا رہا، ارے لڑو لڑو، 6000 ہو، لڑو لڑو، کچھ کو تو مار کے مرو گے، نہیں لڑے آخر میں 6000۔ سمجھتے رہے کہ آئے گا مصعب ابن زبیر، ہاتھ پیر جوڑ لیں گے، جان بچ جائے گی۔ لڑتے تو کم سے کم 6000 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے تو مرتے ہیں، شہید تو کہلاتے۔ مختار اکیلا لڑا، شہید ہو گیا، قہرمان بن گیا، ہیرو بن گیا، چیمپئن بن گیا تاریخ کا۔ لیکن جو نہیں لڑے مرے نا، وہ بھی مرے، ان کے بھی گردنیں اڑی، ان کے بھی ٹکڑے ہوئے، مگر ذلت کے ساتھ مرے۔ تو جو مشکلات کا سامنا نہیں کرتا، مرنا اسے بھی پڑتا ہے، اور جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے، مرنا اسے بھی پڑتا ہے۔ جو مشکلات سے منہ چرا کے مرتا ہے، ذلت اس کا مقدر۔ جو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مرتا ہے، اسے حسین مرنے ہی نہیں دیتا۔ ابدی ابدی عزت کا تاج اس کے سر پر آ جاتا۔ حر نے پا لیا تھا یہ راز، حر نے پا لیا تھا یہ راز۔ حر کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ راز، سمجھ میں آ گیا تھا کہ زندہ رہنے کا راز کیا ہے، مگر کیوں سمجھ میں آیا؟ باقی کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ باقی لوگ کہہ سکتے ہیں نا قیامت کے دن پروردگار تو نے حر کے دل میں اتار دی، ہمارے دل میں بھی نیکی اتار دیتا، ہم بھی چلے جاتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ملتی جب تک زمین سازی نہ ہو، جب تک دل کی زمین ہموار نہ ہو، جب تک کہیں نہ کہیں لاشعور میں محبت اہل بیت کا دیا جل نہ رہا ہو۔ حر کو ایسا نہیں تھا کہ اچانک محبت پیدا ہوئی، نہیں، حر کے لاشعور میں دیا روشن ہے، مگر اسے ہدایت نہیں ملی ابھی تک۔ اور یہ لاشعور میں جو دیا روشن ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی کہ جب آیا ہے جناب سید الشہداء سے آمنے سامنا ہوا، پیاسا ہے، لشکر بھی پیاسا ہے، کہ فرزند رسول میں بھی پیاسا ہوں، میرے سپاہی بھی پیاسے ہیں۔ حسین نے کہا مشکیزوں کے منہ کھول دو۔ سپاہی سیراب ہو رہے، امام کائنات کی نگاہ پڑی حیوانوں پر، پیاس سے زمانے بہار ہے، حکم دیا مشکیزوں کے منہ کھولو، حیوان بھی پیاسے، پانی پلاؤ۔ بلکہ کچھ نے دبی زبان سے کہا بھی مولا بڑا لمبا سفر ہے، پانی ملے نہ ملے، کہا پہلے ان کو پلاؤ، بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے ان کی پیاس پلاؤ۔ اب حر کو اپنے جانوروں کا احساس نہیں تھا، پانی پیتے پیتے دیکھا میرے جانوروں کے لیے پانی پلانے کا جو حکم دے رہا ہے، مجھے اس سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا، اس کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ پہلا تیر محبت کا تیر پیوست ہوا حر کے سینے میں۔ جب سیراب ہو چکے، اب اصل مقصد کی طرف آیا کہ فرزند رسول مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں پر آپ کو روک دو۔ 1000 یا 3000 سپاہیوں کے ساتھ جناب سید الشہداء اپنی سواری پہ سوار ہو چکے، مجھے جانا ہے، میں اپنی منزل کی طرف جاؤں گا۔ کچھ انصار نے کہا بھی کہ ابھی یہ کم ہے، اور اس وقت مولا کے ساتھ بھی نہ سمجھے کہ 72 ہے، یہاں بھی سینکڑوں کی تعداد ہے، ان کو مار لیں گے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جب تک کوئی ہم پر حملہ نہیں کرے گا ہم جنگ میں پہل نہیں کر سکتے۔ اب یہ تکرار شروع ہوئی، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، مجبور ہوں، سپاہی ہے، فوج کا آرڈر از آرڈر، حکم ہے اس کو روکنا ہے۔ اور امام کہتے ہیں مجھے آگے جانا ہے، میں آگے جاؤں گا۔ سامان بن گیا، ناقے محملیں سب تیار، سپاہی گھوڑوں پہ ناقوں پہ سب سوار ہو چکے ہیں حسین کے۔ اب حر دلیر ہے، یاد رکھیے گا، دلیر نہ ہوتا تو حسین کے کیمپ میں کبھی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ دلیر ہے، حر نے باغ تھام لی حسین کی سواری کی، جامع فرس مار ڈالا کہ فرزند رسول میں مجبور، مجھے حکم ہے، مجھے لڑائی پہ مجبور نہ کیجیے، میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا۔ میں پورا تاریخی
وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں مبالغہ نہ سمجھیے گا، بلکہ ممکن ہے کہ احتیاط کے پیش نظر میں کچھ الفاظ کو حذف کر رہا ہوں، نہیں استعمال کر رہا۔ امام نے دیکھا کہ حر نے لجام فرس کو تھام لیا، میری سواری کی باغ میں ہاتھ ڈالا۔ اب زہرا کے لال نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے کہا چھوڑ میرے گھوڑے کی باغ کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ زہرا کے لال کی للکار، اور کا سر جھک گیا، باغ چھوڑ دو، اور سر جھکائے جھکائے کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ جملے کسی اور نے کہے ہوتے تو اس وقت کچھ اور ہو جاتا۔ یقین جانے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ حر کا جملہ ہے، آپ برداشت کریں یا نہ کریں، کیونکہ حر معصوم نہیں ہے، حر غیر معصوم ہے، حر سپاہی۔ حر نے کہا یہ جملے کسی اور نے کہے ہوتے فرزند رسول تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کو آپ میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، مگر میں آپ کی مادر گرامی کی شان میں سوائے درود و سلام کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا لشکر عمر سعد میں کسی نے مادر حسین کا ایسا احترام کیا؟ نہیں کیا نا۔ یعنی حر اتنا تو جانتا تھا کہ یہ دختر رسول کا بیٹا ہے، باقی نے یہ احترام نہیں کیا حسین کا۔ حر نے احترام کیا، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ لاشعور میں وہ شمع تھی، وہ دیا روشن تھا جسے حسین نے دیکھ لیا تھا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اب اس کے بعد حر کہتا ہے کہ فرزند رسول اب آپ ہی میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، میں کیا کروں، مجھے حکم ہے۔ طے پایا گفتگو کے بعد کہ ٹھیک ہے تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، نئی صورتحال پیش آنے تک کربلا پہنچ گئے، اور وہاں سے لشکر پہ لشکر آنے شروع ہوئے۔ 5 کو خیمے ہٹائے گئے، حر کی بے چینی میں اضافہ ہوا، 7 کو پانی بند ہوا اور بے چین ہوا۔ حر کو یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، انہوں نے سمجھا تھا کون لڑے گا فرزند رسول سے، ان کی صلح صفائی کچھ ہو جائے گی، گفتگو، میں اپنے مورچوں پہ چلا جاؤں گا، یہ اپنے مدینے چلے جائیں گے۔ اس کو یقین نہیں تھا کہ کون لڑے گا فرزند زہرا سے، کون جنگ کرے گا، رسول کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے۔ مگر 7 کو جب پانی بند ہوا تو اب اس کی بے چینی اور بڑھی، اور بار بار سوچ رہا ہے کہ وہی حسین تو ہے جس نے مجھے سیراب کیا، میرے حیوانوں کو سیراب کیا، اس کی جان کے دشمن بنے ہیں۔ اور جب 9 تاریخ آئی طبل جنگ بجا، ابن سعد کے لشکر کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوا، اب گھبرا گیا حر کہ اب کیا ہوگا، مگر حسین نے 1 دن کی مہلت دے دی۔ ظاہری جملے یہ کہ 1 دن کی مہلت مانگی عبادات کے لیے، ظاہر بھی ٹھیک، اور باطن یہ ہے ان جملوں کا معصوم کے باطن یہ ہے کہ 1 دن کی مہلت دے دی، شاید کوئی ہدایت پانے والا ہو تو ہدایت پا جائے۔ اگر ایک آدمی کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، امید ہے، تو حسین نے جنگ کو 1 دن کے لیے ٹال دیا، کوئی تو نکل کے آ جائے گا، اور یہی ہوا۔ حسین نے جو مہلت دی تھی وہ ضائع تو نہیں گئی نا۔ اب جب شب عاشور آئی تو اب اس کی بے چینی اور بڑھی، کانوں میں آواز آ رہی ہے خیام حسینی سے معصوم بچوں کی التش التش۔ پہنچا عمر سعد کے خیمے میں، او پسر سعد، کیا واقعی صبح فرزند رسول سے جنگ کرنا پڑے گی، ہمیں جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے کہ ہاں جنگ تو ہوگی، اب کوئی چارہ نہیں جنگ کے سوا، اور ایسی جنگ ہوگی حر کہ یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، آسمان چھپ جائے گا، اتنے تیر برسیں گے، بادل بن کر چھا جائیں گے آسمان۔ حر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ سمجھنا کہ مختصر سی جماعت ہے، یہ بنی ہاشم ہے، یہ بنی ہاشم ہے، میں نے ان کی جنگ دیکھی ہے، ان میں سے ایک ایک جب تک کشتوں کے کشتے نہ لگا دے گا، کشتوں کے پشتے نہ لگا دے گا، اس وقت تک ہتھیار چھوڑنے والا نہیں۔ اب یہ واپس آیا، چہرہ زرد پڑ گیا خوف سے، اس کا ہاتھ مل رہا ہے، ٹہل رہا ہے۔ بھائی نے دیکھا، بیٹے نے دیکھا، کیا بھائی کہتا ہے حر کیا ہوا، اتنی بڑی بڑی جنگوں میں تجھے دیکھا تو اتنا بڑا شہ سوار، یہ ایک مختصر سی لڑائی ہونی ہے صبح، اس میں تیری یہ حالت ہے۔ خاموش، یہ آوازیں سن۔ جب خیمے میں سکوت طاری ہوا تو آوازیں آ رہی ہیں معصوم بچوں کی، التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔
بھائی سے پوچھتے ہیں حر بتائیے کس کے بچے ہیں؟ کس کے بچے؟ کیا یہ خاندان رسالت کے بچے نہیں؟ کیا وہ دکھائیں گے رسول خدا کو؟ کیا یہ اسی حسین کے بچے نہیں جس حسین نے ہمیں اس وقت سیراب کیا تھا جب ہم پیاس سے جاں بلند تھے؟ اس وقت سیراب کیا ہمارے حیوانوں کو جب ان کی زبانیں باہر تھیں؟ کس الجھن میں گرفتار ہو گیا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. قدم حسین کی طرف بڑھاتا ہوں، مار دیا جاؤں گا، ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مگر یہ تو امید ہے کہ شافع محشر ہے حسین، رسول کا بیٹا ہے، حق شفاعت ہے، ادھر رہتا ہوں منصب ملے گا، انعام ملے گا، مگر یہ بتا کہ فرزند رسول کے خون میں ہاتھ رنگنے کے بعد پھر کوئی بھی عمل ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکے گا؟ بھائی سمجھ گیا کہ اندر کیا کیفیت ہے اس کے، بیٹا بھی سمجھ گیا. بھائی نے اطمینان دلایا، حر کا بھائی دلیر ہے، کہا کہ اطمینان سے فیصلہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں. بیٹا بھی آگے بڑھ کر کہتا ہے بابا مت گھبرا، فیصلہ کر، جو صحیح سمجھتا ہے وہ فیصلہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں. ہتھیار اٹھائے حر نے کہا میں چلا حسین کی طرف، تمہارا جو دل چاہے کرو. میں چلا. یہ کہتا ہے میں ہی تو ذمہ دار ہوں ان بچوں کی پیاس کا. ان کو علم تھوڑی تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی. رو رہا ہے میں ہی تو ذمہ دار ہوں. بھائی بیٹا سب ساتھ ہوئے. غلام سے انہوں نے کہا جا تجھے آزاد کر دیا. غلام دوڑ کے قدموں میں گر گیا، مولا جب تک جہنم والوں کے ساتھ تھا مجھے ساتھ رکھا، اب جب جنت میں باری آئی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. دعائیں دی غلام. رات کی تاریکی میں یہ مختصر سا لشکر جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تاریخ بشریت کا عظیم ترین لشکر ہے، حسین کی فتح کا نقارہ بجاتا ہوا نکلا. تم میرے 6 ماہ کے بچے کو نہ جھکا سکے، میں تمہارے سردار کو لے آیا. حسین تو شب عاشور ہی جنگ جیت گئے تھے جب حر ادھر سے نکل کر ادھر آ گیا تھا. ادھر سے یہ قافلہ چلا رات کی تاریکی میں، ادھر حسین نے اپنے انصار کو حکم دیا جاؤ جاؤ استقبال کے لیے حر آ رہا ہے، خبردار لڑنا نہیں ہے، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، اپنا بن کے آ رہا ہے. قمر بنی ہاشم، علی اکبر، زہیر بن قین، مسلم بن اسجہ سب چلے حر کے استقبال. حر نے جو ہی یہ سائے اپنی طرف بڑھتے دیکھے پہچان گیا قمر بنی ہاشم کو، گھبرا کے اترا گھوڑے سے، اپنا ماما اتارا، اپنے بھائی سے کہا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے ہاتھ باندھ دے، یہ نہ سمجھے کہ میں جنگ کے ارادے سے آ رہا ہوں، اور ویسے بھی میں مجرم ہوں، میں مجرم ایسے نہیں جاتے عدالت میں. ہاتھ بندھوائے. جب سائے اور قریب ہوئے تو چلا کر حر نے کہا اے فرزند ابو تراب، لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. عباس آگے بڑھ کر کہتے حر میرے مولا نے تیرے لیے بھیجا. ہاتھ کھولنا چاہے حر نے منع کر دیا. جب خیمہ گاہ کے قریب ہوا 2 زانو ہو کر چلنا شروع کیا. مولا کی بارگاہ میں پہنچا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو گرا دیا حسین کے قدموں اور ایسے رو رہا ہے جیسے مدتوں کا بچھڑا ہوا کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جانے پر روتا ہے. راستہ بھٹکا ہوا بچہ، اپنے سے بچھڑا ہوا بچہ جب اچانک ماں یا باپ کے سامنے آئے تو کیسا بلک بلک کے روتا، بس ایسے رو رہا اور رو رو کر کہتا جاتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے یہ صورتحال ہے. کاش میں نے آپ کا راستہ نہ روکا ہوتا، ان بچوں کی التش کی آواز کا میں ذمہ دار ہوں مولا کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، میری غلطی معاف ہو جائے گی. کریم ابن کریم حسین اپنے ہاتھ سے حر کے ہاتھ کھولے، سر اٹھایا، گود میں رکھا، سینے سے لگایا اور جملہ کہا جا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا. آ گیا نا میرے پاس. ابھی تک خون سے ہاتھ تو رنگین نہیں کیے، توبہ کی گنجائش اس وقت تک ہے جب تک بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرے. جب بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگین ہو جائے پھر قدرت معاف نہیں کرتی، پھر اللہ معاف نہیں کرتا. معاف کیا میں نے بھی، میرے رب نے بھی معاف کیا.
صبح ہوئی مختصر کرتے ہیں، صبح ہوئی جنگ کا آغاز ہوا، حر نے کہا مولا سب سے پہلے ہم جائیں گے، سب سے پہلے ہم۔ غلام کو بھیجا، شہید ہوا، حسین اٹھا کر لائے۔ بھائی کو بھیجا، بھائی شہید ہوا، حسین اٹھا کر لائے۔ اپنے بیٹے کو حکم دیا پہلے تو جا، ایسا نہ ہو میری شہادت کے بعد تیرے ارادے بدل جائیں۔ میرے سامنے میدان میں چلا۔ بیٹا میدان میں گیا، لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر گرا، باپ کو آواز دی بابا میری خبر لے۔ بہت دلیر ہے حر، بہت بہادر ہے، مگر جب کڑیل جوان کی آواز آئی نا، حر تڑپ کر رہ گیا۔ اپنے بیٹے کی آواز پر تڑپ کے دوڑا، میرے لال میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں میرے بچے۔ بس حسین نے یہ کیفیت دیکھی حر کی، چلا کر کہا باس دوڑو، علی اکبر دوڑو، خبردار حر کو قتل گاہ میں جانے نہ دینا، میدان میں جانے نہ دینا، جوان بیٹے کا لاشا ہے، ارے حر سے دیکھا نہ جائے گا۔ عزادارو اب میں کیا پڑھوں؟ پورا روز عاشورہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حسین خود گئے، حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے۔ حر گیا میدان میں، زخموں سے چور ہو کر گرا، مولا میری خبر لو۔ حسین دوڑے، ابھی کچھ جان باقی ہے۔ حر کا سر اٹھا کے ساموں پہ رکھا، حر نے آنکھیں کھولی، ایک سوال کیا، مولا مولا میری خطا تو بخش دی گئی نا، میری خطا تو معاف ہو گئی۔ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری میں، حر ارے تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا حر، ارے تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ جاتے جاتے حر کے سر کا زخم بھرتا نہیں تھا، مسلسل خون بہ رہا تھا۔ حسین نے رومال نکالا، حر کے سر پہ اس زخم کو باندھ دیا۔ روایتوں میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ رومال ہے جو زہرا نے اپنے ہاتھ سے حسین کو بنا کر دیا تھا۔ بس عزادارو اور مختصر کرتا ہوں اس بات کو، اب یہ رومال بندھا، حر کو اطمینان ہو گیا، سکون چہرے پہ آ گیا، مسکراہٹ آ گئی، اب مجھے اطمینان ہے، اب میں اطمینان سے اس دنیا سے جاؤں گا۔ کیوں؟ اگر قیامت کے دن مادر حسین نے گلہ کیا، شکوہ کیا، تو یہ رومال کھول کر دکھا دوں گا، اے دختر رسول تیرے لال نے مجھے معاف کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام